السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو مدرسہ ڈاٹ پی کے میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور جدید سیاسی معاشرتی افکار، جو کہ اہم اسلامیات کا پرچہ ہے، جس کا سبق نمبر 16 آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہوگا اسلامی ریاست میں تصور تبلیغ۔ جب اسلامی ریاست کے ہم سیاسی افکار کی بات کرتے ہیں تو اس میں سے ایک جو فکر ہے اور خصوصیت ہے وہ تبلیغ ہے۔ اسلامی ریاست میں تصور تبلیغ کو پروموٹ کیا گیا ہے، اور آج کے سبق کے اس عنوان کے تحت جو چیزیں ہم پڑھیں گے اس سے قبل ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں جو چیزیں ہم نے پڑھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کی اس کا موضوع تھا اسلامی ریاست کا تصور فلاح عامہ۔ اس عنوان کے تحت ہم نے فلاح عامہ کا مفہوم کیا ہے، پھر اس کے بعد فلاح عامہ کی اہمیت قرآن سے کیا ہے اور فلاح عامہ کی اہمیت حدیث سے کیا ہے، یہ ہم نے الگ الگ قرآن اور حدیث دونوں سے جاننے کی کوشش کی اور رہنمائی لی کہ قرآن و حدیث میں فلاح عامہ کس انداز میں موجود ہے اور قرآن و حدیث ہماری رہنمائی کس طرح کرتے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست میں فلاح عامہ کا تصور کس طرح موجود ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آخر پہ ہم نے اسلامی ریاست اور فلاح عامہ، یعنی دین اسلام نے جو فلاح عامہ کے لیے اقدامات کیے ہیں اس کو ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں جو چیزیں ہم پڑھیں گے اس کا موضوع ہوگا اسلامی ریاست میں تصور تبلیغ۔ اس عنوان کے تحت ہم تبلیغ کا مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے، پھر دعوت کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد دعوت اللہ کی اہمیت اور اس کا حکم قرآن و حدیث سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور سب سے آخر پہ دعوت و تبلیغ کے اغراض و مقاصد کیا ہے اس کے متعلق ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ معزز طلباء کرام، بات اگر ہم تبلیغ کے مفہوم کی کریں تو تبلیغ کا مفہوم ہے پہنچانا۔ لغوی اعتبار سے یہ بالاغہ سے مصدر ہے، اس کا مادہ اصل جو ہے با لام غین ہے، تو اس باب سے یہ مادہ بنتا ہے پہنچانا۔ ابن منظور افریقی رحمہ اللہ نے بھی لسان العرب میں تبلیغ کے معنی پہنچانا ہی لیے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ تبلیغ کے لفظی معنی پیغام پہنچانے کے ہیں، لیکن اصطلاح میں اس کا معنی ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اس کی اچھائی اور خوبی کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا یا دوسری قوموں تک پہنچانا، اور ان کو دوسرے لوگوں کو اور دوسری قوموں کو اس اچھائی اور خوبی کو قبول کرنے کی دعوت دینا، یہ بھی تبلیغ کے مفہوم میں آ جاتا ہے۔ تبلیغ کے ایک معنی تو یہ ہے پہنچانے کے، لیکن تبلیغ کے کچھ ہم مترادف ہیں جو اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، وہ ہے لفظ دعوت ہے، انذار ہے۔ دعوت کا مطلب لغوی اعتبار سے تو طلب کرنا ہوتا ہے، بلانا اور پکارنا کے بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کسی کو بلایا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، تو مقصود نصیحت یا حکم یا کسی چیز سے منع کرنا ہوتا ہے۔ اور انذار کا مطلب ہوشیار کرنا، ڈرانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت نذیر بھی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ نذیر کا مطلب ہوشیار کرنا، آگاہ کرنا، تنبیہ کرنا، یہ بھی مراد ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی دعوت کا لغوی معنی کیا ہے۔ دعوت عربی لغت کے اعتبار سے یہ دعا کا مصدر ہے۔ دعوت میں بھی پکار کا معنی پایا جاتا ہے، جس کا مطلب ندا ہے، طلب ہے، اور ایسے لوگ جو لوگوں کو اچھی راہ کی طرف بلاتے ہیں، اچھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اچھی چیز کی دعوت دیتے ہیں، ان کو دعات کہتے ہیں۔ اور دعات کا لفظ جو ہے یہ ہدایت کی طرف بلانے والے پر بھی بولا جا سکتا ہے اور ضلالت کی طرف بلانے والے کی طرف بھی بولا جا سکتا ہے۔ جیسے کوئی بندہ کسی بھی فکر کی طرف جو دعوت دے رہا ہے، اپنی فکر کو آگے لوگوں تک پہنچا رہا ہے، لوگوں کو اس فکر کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے، وہ چاہے ہدایت کی ہو یا ضلالت کی ہو، جو بھی ہو اس کو اسی معنی میں شمار کیا جائے گا، اور اس بلانے والے پہ دعات کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ اور جو لفظ دعات ہے اس کا واحد داعی ہوتا ہے، اور عموماً ہمارے معاشرے میں داعی سے مراد اچھے اوصاف کا حامل اور ہدایت کی طرف بلانے والے شخص کو ہی لیا جاتا ہے۔
آگے ہم دیکھتے ہیں جی دعوت کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے۔ دعوت کے اصطلاحی مفہوم کی بات کریں تو اس سے مراد یہ ہے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے اور اس پر کاربند رہنے کی طلب کو دعوت کہتے ہیں۔ اس تعریف کو اس انداز سے سمجھے، ایک بندہ کسی کو دعوت دیتا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی، یعنی وہ اس کو دعوت دیتا ہے کہ بھائی جان اسلام قبول کر لو، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام پہ عمل کرو۔ یہ جو طلب ہے نا، اس کو جو مطالبہ کیا جا رہا ہے اس کو، یہ دعوت ہے۔ اصل میں جو مطالبہ کیا جاتا ہے اس مطالبے کو دعوت کہتے ہیں۔ دوسرا اگر مفہوم دیکھنا ہے تو یوں کہہ لیں، لوگوں کو خیر و بلائی، ہدایت، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنے کی ترغیب دینا، تاکہ وہ دنیا آخرت دونوں میں سعادت کے حصول میں کامیاب ہو جائیں۔ یعنی لوگوں کو خیر و بلائی کی دعوت دینا، ہدایت اور نیکی کی طرف بلانا، اور ان کی ایسے راستے کی طرف رہنمائی کر دینا جس کی وجہ سے وہ دنیا اور آخرت یعنی سعادت دارین حاصل کر سکیں اور دونوں جہانوں میں کامیابی کے حصول کو ممکن بنا سکیں، اس چیز کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا، یہ دعوت کے اصطلاحی مفہوم میں شامل ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی دعوت اللہ کی اہمیت قرآن مجید سے کیا ہے۔ قرآن مجید میں دعوت اللہ کی بڑی ہی اہمیت اور فضیلت آئی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی دعوت اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت میں دیکھیے کہ وہ جماعت جو نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اللہ رب العزت نے ان کی فلاح اور کامیابی کی گارنٹی دی ہے کہ یہی لوگ کامیاب اور کامران ہونے والے ہیں۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت دعوت کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہو۔ بہترین امت کس وجہ سے قرار دیا گیا؟ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی وجہ سے۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت تعریف کرتے ہیں اس شخص کی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بڑی اچھے انداز سے بلاتا ہے۔ اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور کون ہے زیادہ اچھا قول میں اس شخص سے جس نے اللہ کی طرف دعوت دی اور نیک اعمال کیے اور کہا کہ بلا شبہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس شخص کو بہترین شخص قرار دیا ہے جو اللہ کے راستے کی طرف بلاتا ہے اور خود بھی نیک اعمال کرتا ہے، اچھے عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو اچھا اور بہترین شخص قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے واعظ کے ساتھ دعوت دیجیے۔ یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف اچھے انداز سے، اچھی مجادلت سے اور اچھی موعظت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیے۔ یہ 4 آیات کا انتخاب کیا گیا، لیکن جو تفصیل کا طالب ہے وہ قرآن مجید کا بغور مطالعہ کرے۔ کئی ایک اور آیات اس عنوان پہ، اس موضوع پہ قرآن مجید میں موجود ہیں جس میں دعوت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، دعوت کے حکم کو بیان کیا گیا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی دعوت اللہ کی اہمیت احادیث سے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عبداللہ بن عامر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بلغوا عنی ولو آیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بات بھی مجھ سے سنو اس کو آگے پہنچا دو، اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ روایت ہم نے لی ہے الجامع الصحیح للبخاری سے، 3461 نمبر روایت۔
اسی طرح دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود ہے وہ غیر حاضر، یعنی جو موجود نہیں ہے اس تک میری بات کو پہنچا دے۔ یہ روایت بھی ہم نے لی ہے الجامع الصحیح البخاری سے، 61 نمبر یہ روایت ہے، اور کتاب کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے۔ ایک تیسری روایت بھی اس سلسلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ کہہ رہے تھے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، فإن لم يستطع فبلسانه، اگر وہ طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے روکے، فإن لم يستطع فبقلبه، اگر پھر بھی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل میں کم از کم اسے برا جاننے، وذلك اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یہ روایت ہم نے لی ہے الجامع الصحیح لمسلم، 49 نمبر یہ روایت ہے، کتاب کا ٹائٹل بھی موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ بھی فرمایا تھا کہ سب سے افضل جہاد جو ہے وہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ تو ان روایات سے ہمیں تبلیغ کی، دعوت اللہ کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ آگے ہم دعوت و تبلیغ کے اغراض و مقاصد دیکھتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے اغراض و مقاصد میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے یہ محض رسوم، عبادات یا چند اخلاقی نصائح کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے تمام پہلوؤں میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس دین کے ماننے والوں کے لیے صرف یہی ضروری نہیں کہ وہ اس دین کو نظریاتی طور پہ مان لیں، بلکہ اس کا عملی زندگی میں اطلاق بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دین پہ عمل کرنے کی وجہ سے، اس دین کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کرنے کی وجہ سے لوگوں کو عزت دی ہے، اور اسی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے بہترین مقام عطا کیا ہے، صرف اسی وجہ سے۔ اور امت مسلمہ کا عمومی رویہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے، اچھائی جس پر وہ خود قائم ہے اس اچھائی کی طرف دوسروں کو دعوت دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے بھی اس سلسلے میں فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت اور ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین میں تفقہ حاصل کرے، دین کی سمجھ حاصل کرے، پھر اس کو لوگوں کی طرف بلائے، عوام الناس کو اللہ کے دین کی دعوت دے اور اسی کو اپنا مشغلہ بنائے تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ دوسرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسلام کی بقا اور تسلسل، دعوت و تبلیغ کے ذریعے ماحول کے اثرات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور مکان و زمان کی تبدیلیوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے دو انتظامات فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کامل اور مکمل اور زندہ تعلیمات عطا فرمائی ہیں جو ہر کشمکش اور ہر تبدیلی کا بآسانی مقابلہ کر سکتی ہیں، اور ان میں ہر زمانے کے مسائل و مشکلات کو حل کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے اس کا ذمہ لیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس دین میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی اور رد و بدل نہیں ہوگا، اور اللہ نے ایسے اشخاص پیدا کیے ہیں جو اس کی تعلیمات کو آگے منتقل کرتے رہے ہیں۔ یہ دعوت کے ذریعے اسلام کی بقا اور اس کے تسلسل کا انتظام اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں دین الہی کا غلبہ۔ دعوت و تبلیغ کا یہ مقصد ہے کہ اللہ رب العزت کا نظام پورے معاشرے میں غالب آ جائے، سارے کے سارے معاشرے کو اللہ رب العزت کے تابع کر دیا جائے، اور معاشرے میں کوئی بھی فرد یا امت ایسا نہ ہو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرتا ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کو دنیا میں مبعوث فرمایا تاکہ ہر نبی اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکے۔ تو دعوت و تبلیغ کا یہ ایک اہم مقصد ہے کہ دین الہی کا غلبہ ہو اور دنیا سے فسادات کا خاتمہ ہو جائے اور لوگوں کو ایک اچھے اور بہتر معاشرے کی تکمیل کی طرف گامزن کیا جائے۔ آج کے سبق کا ہم خلاصہ دہرا لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں جو چیزیں ہم نے پڑھی اس کا موضوع تھا اسلامی ریاست میں تصور تبلیغ۔ اس موضوع کے تحت ہم نے تبلیغ کے مفہوم کو جاننے کی کوشش کی، دعوت کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کی، دعوت اللہ کی اہمیت اور اس کا حکم
قرآن و حدیث سے جاننے کی کوشش کی، اور آخر پہ دعوت و تبلیغ کے اغراض و مقاصد جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں جو چیز ہم پڑھیں گے اس کا موضوع یہ ہوگا کہ اسلامی ریاست میں تصور تبلیغ، یعنی اسی کا بقیہ حصہ جو ہے وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو اگلے سبق میں ہم جو چیزیں پڑھیں گے وہ ہوگی عصر حاضر میں دعوت دین کی اہمیت، اور داعی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، یعنی جو دعوت دے رہا ہے اس میں کون کون سے وصف ہونے چاہیے، اور آخر پہ دعوت کا اسلوب کیسا ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ اس سوال کو حل کریں کہ دعوت دین کے مؤثر ذرائع کون کون سے ہیں۔ اس سوال کو حل کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔